کوشش پہ کیا ہے قلم کو مرکوز کر کے رکھتے ہوئے بلند کر سکتا یہ اعلان کیا جانے کے جو ہے باہر کے نام سے باہر ہیں محسوس نہ کرے تو آگے میں آگے بیٹھنے سے وہاں کی وصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الله وعلى آلائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين صلوات آخر سے آخر سب لگتا ہے ذہنی طور پہ بیدار نہیں اللہ صلوات کوشش کرتے بلند نعمت میں حاضر ہوتا ہے اللہ عزت خانے میں حاضر ہوتا ہے تعارف بے شک بھائی جان نے بہتر نہیں کروا سکے میں قبلہ استاد محترم قبلہ حقیقی سلطان الشعراء جناب حیدر رضوی صاحب کے شاگرد کی حیثیت سے آپ کی بارگاہ میں سلام کرنے حاضر ہوں تو چار مصرے پڑھ رہے ہیں مصرے پڑھ کے آپ کا بیان دے لیتے ہیں کوشش کرو صاحب کا دو کے بیٹھے تاکہ پیچھے ہوئے سید کی ذات پر بلند تر صلوات چار مصرے پڑھ کے آپ کا معیار سماعت دیکھ لیتے ہیں آپ سن کے میرا معیار خطابت دیکھ لیجیے گا اگر کوئی فاصلہ کوئی بات کہہ پا گئی تو دو چار کی بات پڑھ کرنے کا بھی دے بھائی تو کوئی بات نہیں آیا بھی ہو گیا بیٹھا بھی ہو گیا پڑھا بھی ہو گیا میں کہہ رہا ہوں ساری یزیدیت کو قضا بانٹ رہا ہے زبان سے بول کے ساتھ دیجیے گا ساری یزیدیت کو قضا بانٹ رہا ہے بیٹا ہے شافیہ کا شفا بانٹ رہا ہے تو کیا بات ہے ساری یزیدیت کو آپ اگر چوپ کر دیں گے نا تو میرے 10 سال پڑھ دیں گے ساری یزیدیت کو قضا بانٹ رہا ہے بیٹا ہے شافیہ کا شفا بانٹ رہا ہے اور عباس کٹے ہاتھ سے یوں دیتا ہے عالم عباس دیکھا ہی کوئی نہیں ہے تو کسی سے کوئی ذاتی نہ دو ذاتی جھگڑا دو بارگاہ کے اندر کوئی جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے چلے اپنی مرضی کے عالم دین کے پاس جاؤ کسی بھی جا کے پوچھے گا کہ عالم کے گھر میں سلام کا کیا بہتر ہے سلام کا کیا قانون ہے سلام کا یہ طریقہ کار ہے کہ جب یہ آتے ہیں یہ سلام آتا محمد نے اللہ نے سلام کیا علی نے محمد نے سلام کیا سیدہ آئی علی نے سلام کیا حسن آئے سیدہ نے سلام کیا حسین آئے حسن نے سلام کیا یعنی کہ یہ دنیا میں آتے رہے ان کے لیے سلام آتا رہا یہ دنیا میں آتے رہے ان کے لیے سلام آتا رہا غازی کو میرا سلام ایک بات اور کرتے ہیں معصوم جو فرمان ہے کہ ہم 14 کے 14 اللہ کے ہاں معصوم امام اگر اللہ کے ہاں 15 معصوم کی گنجائش ہوتی تو اللہ ہماری جائزہ 5 کو 15 معصوم ہونا یہ بات آپ کے بولنے والی سے ضائع کرنے والی اگر اللہ کے ہاں
15ویں معصوم کی گنجائش ہوتی تو اللہ جناب عباس کو 15واں معصوم بناتا. جو بات نہیں سمجھ سکے ان کے لیے بات دہرا دیتا ہوں. علی اکبر شبیہ مصطفیٰ ہے، لیکن اکبر کے لیے یہ گنجائش نہیں کہ اکبر 15واں معصوم ہوتا. جناب قاسم شبیہ حسن مصطفیٰ ہے، لیکن جناب قاسم کے لیے یہ گنجائش موجود نہیں کہ جناب قاسم 15ویں حجت ہوتے. علی اصغر شبیہ مولا امام حسین ہے، لیکن علی اصغر کے لیے بھی یہ گنجائش موجود نہیں کہ علی اصغر 15ویں حجت ہوتے. اگر یہ گنجائش موجود ہے تو صرف جناب عباس کے لیے ہے کہ وہ 15ویں حجت ہوتے، وہ 15ویں معصوم ہوتے، وہ 15ویں حجت ہوتے، وہ 15ویں معصوم ہوتے. مسجد امام حسین سے بھی منسوب ہے، غازی عباس سے بھی منسوب ہے. میں بات کر کے مصرع پڑھ رہا ہوں. 15ویں معصوم ہوتے تو وہ جناب عباس ہوتے. میں کہہ رہا ہوں 15ویں معصوم ہوتے تو وہ غازی عباس ہوتے. میں کہہ رہا ہوں نبی کے دل کا مکین نور عین کہتے ہیں، نبی کے دل کا مکین نور عین کہتے ہیں، رسول حق بھی اسے دل کا چین کہتے ہیں. نبی کے دل کا مکین نور عین کہتے ہیں، رسول حق بھی اسے دل کا چین کہتے ہیں. اور خدا کی جانے اس کی شان ہوگی کیا لوگوں، خدا کی جانے اس کی شان ہوگی کیا لوگوں، جسے عباس بھی مولا حسین کہتے ہیں. گرد گرد علی جو گرد مرتضی علی بفضل پنجتن بے بہا سوانک سوانک نعرہ حیدری. جسے عباس بھی مولا حسین کہتے ہیں، جسے عباس بھی مولا حسین کہتے ہیں. ایک اور نہیں بات کرتے ہیں، یہ تو سنتے ہیں نا سارے کہ غازی مولا نے کربلا میں ہاتھ بنا دیے تھے، اور اللہ وہ ہستی ہے جس کے ہاتھ کوئی نہیں، اللہ کے ہاتھ کوئی نہیں. میں کہہ رہا ہوں بے ہاتھ کو بھی ہاتھ یہ کتنا پسند ہے، بے ہاتھ کو بھی ہاتھ یہ کتنا پسند ہے. اللہ کی مشیت کسی پنجے میں بند ہے. بے ہاتھ کو بھی ہاتھ یہ کتنا پسند ہے، اللہ کی مشیت اسی پنجے میں بند ہے. اور زہرا کی دعا ہونے کی دلیل ہے عارف، زہرا کی دعا ہونے کی دلیل ہے عارف کیا کیسے وہ ہاتھ جو تک بلند ہے. ایک مصرع پڑھیے جناب غازی عباس کے معجزات میں سے. یہ بات اکثر ویسے کے لیے نہیں ہوئی، نئی بات سن کے گھبراہٹ نہیں کرتی. میں کہہ رہا ہوں ادراک کو معراج وفا ہو گئی عارف، خیال کو وفا کی معراج ہو گئی. کب؟ ادراک کو معراج وفا ہو گئی عارف، ادراک کو معراج وفا ہو گئی عارف. کیوں؟ یہ کم تو نہیں، اس کا پسینہ بھی مشک ہے. ادراک کو معراج وفا ہو گئی عارف، یہ کم تو نہیں، اس کا پسینہ بھی مشک ہے. اور فطرت کی نفی یا سخی کا معجزہ کہوں، فطرت کی نفی یا سخی کا معجزہ کہوں کیا، دریا میں کھڑا ہے مگر نالین خشک ہے. دریا میں کھڑا ہے مگر نالین خشک ہے. چلیے چاند سے حکم ہے پڑھ کے سلام کر کے چلے جاتے آپ کو. بلا دشمنی جناب عباس اللہ کے عرش سے روانہ ہونا. میں بتا دیتا ہوں اور عقیدہ پڑھو. اس سے پہلے جس بندے کا جو بھی عقیدہ ہو سرکار وفا کے حوالے سے اپنے اپنے عقیدے کی سجدہ بیٹھ کے 4 مصرع سنے اور پھر مجھے کہا کہ آپ کا عقیدہ بڑا ہے یا اس حقیق کا عقیدہ بڑا ہے. میں کہہ رہا ہوں خیال ہو تو اظہار خیال اچھا ہے،
تیرے جلال میں یہ ذوالجلال حکم مجھے دیا ہے ہماری مجلس میں کہ اس کی ضرورت کے چند جملے پڑے جائیں. جو 24 سالوں میں ضعیف ہو گیا اور کربلا کے بعد جب رویا خون رویا خدایا آپ نے جیسے کیسے بھی سنا امیر بن کے مسائل میں کوشش کیجیے. ایک سے دو آنسوں کے ذاکر کے لیے نہیں ذکر نہیں تعریف میں دو آنسوں اور سامنے آپ میں ایک سے ایک بات کا کہتا ہوں سید سجاد کی حوالے سے کہ جناب سجاد کی کون سی شہادت پڑھی جائے. جناب عباس جناب سجاد کون سی شہادت پڑھی جائے کیونکہ کربلا سے لے کے واپسی مدینہ تک ہر موڑ پہ شہید ہوئے ہیں حسین صاحب. اچھی بات کر گا خاتم میں میں کبھی کہا کسی کو نہیں رونے کا میں کسی کو کہتا کوئی نہیں. جناب سجاد کیا بات ہے وقت میں گنجائش نہیں دیں گے کہ میں مفصل گفتگو کروں. جناب سجاد کے مسائل کی وجہ سے میں کہتا ہوں بڑی جلدی کی ہے امت نے سید سجاد کو زہر دے کر شہید کرنے میں جنہوں نے ہر کیے مالک آپ کی حیاتیہ کرے آپ کو شفا دے امام زہر اللہ بدی عطا کرے. امت نے بڑی جلدی کی ہے سید سجاد کو زہر دینے میں. اگر کوئی سجاد سے صرف اتنا کہہ دیتا کہ سجاد میں نے تجھے پھوپھیوں اور ماؤں کے ساتھ بے مقدمہ اور چادر شام میں پھرتے دیکھا ہے سجاد زہر کے بنا ہی مر جاتا. بڑی جلدی کرنی امت اللہ لعنت کرے مشام کے عبد المالک اس حرام زادے میں زہر ہدایت سید سجاد کو دیا. بستر پر جناب سجاد بالکل ایسے ہی تڑپ رہے تھے جیسے کربلا میں یسر حسین کی ہاتھوں تڑپ رہے تھے جیسے اکبر پرچی کھانے کے بعد تڑپ رہے تھے. جناب سجاد کو تڑپتے ہوئے دیکھ کے اولاد نے رونا شروع کیا. امام باقر کو بلا کے ایک دفعہ جناب سجاد کا منہ پھر گیا شام کی جانب. سجاد رو کے کہتے ہیں تو کیوں روتی ہے تو کوئی غریب ہے تو کیوں روتی ہے تو کوئی غریب ہے. باقی نے پوچھا بابا کس کو کس سے بات کرے آواز نہیں. باقی تیری دادی فضا کو بھی زہر مل گیا ہے ادھر تیری دادی زندگی کی آخری سانسیں گزار دی ہے. باقی وہ کہہ رہی ہے سجاد کو کسی طرح پیغام پہنچائے کہ وہ آ کے میرا مدفن کرے. میں امام سجاد کے حوالے سے مشاہد کا پہلا فکر دے رہا ہوں. بھائی سے امامت جناب باقی بی بی فضا کے پاس پہنچے. حالت کیا ہے بی بی فضا کو زہر مل گیا. بی بی فضا زندگی کی آخری سانسیں مل گئی. ایک دفعہ باقی کو دیکھ کے کہتی ہے باقی بلایا میں نے سجاد کو تھا. باقی بیٹا آپ کیوں آئے ہیں. باقی نے کہا دادی بابا کو زہر مل گیا ہے. بی بی فضا نے ہاتھ جوڑ کے کہا باقی تو وقت کا امام ہے تو حجت خدا ہے. باقی ایک لمحے کے لیے دعا مانگ کے اللہ مجھے ایک دن کی زندگی عطا کر دے. کیوں دادی آواز ہے باقی تو جانتا ہے نا مدینے والے آل محمد کے جنازوں کے دشمن ہے. نہ یہ آل محمد
شہید ہو جاؤں تو باقی میں نہائی باقی جب آیا میں آتے ہو یا زیورات ساتھ لے کے آ گیا تھا باقی میں سجاد نصیحت کر رہا ہوں آخری ویڈیو میں سلام کر کے جا رہا ہوں باقی جب میں شہید ہو جاؤں جب مجھے غسل دے دو جب مجھے کفن دے دو باقی میں وصیت کر رہا ہوں کہ مجھے زیورات پہنا کے قبر کے اندر اتارنا باقی نے کہا بابا یہ کیسی وصیت ہے ہمارے باقی بیٹا آپ تو جانتے ہیں نا جب میں قبر میں جاؤں گا مجھے سب ملنے آئیں گے باقی جب میں قبر میں جاؤں گا